بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صاحب شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں۔ دو تین چیزیں ہیں جی۔ ایک وہ جو میں آپ کو بتاتا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اگلا الیکشن کیسا ہوگا، اور ابھی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، پلس چیک کی جا رہی ہے کہ کتنے لوگ برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک تو کراچی کا الیکشن ہوا ہے، ذرا وہ سن لیں پہلے، پھر آگے جا کے میں کچھ آپ کو مزید خبریں دیتا ہوں۔ کچھ اچھی خبریں آئی ہیں، حوصلہ افزا خبریں ہیں، اور حوصلہ افزا خبریں ہی انشاءاللہ آئیں گی۔ یہ چلتا رہے گا، پازیٹیو نیگیٹو یہ چلتا رہے گا، اور آپ کو پتہ ہے حق اور سچ اور باطل یہ آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، اور اسی لیے ابلیس جو ہے، شیطان، وہ بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے، اور جو فرشتے اللہ کے نیک وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کے بندے اپنا کام کرتے ہیں، شیطان اپنا کام کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ چلتا رہے گا، اور اسی کو ہی آزمائش کہتے ہیں، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ کراچی کا الیکشن تھا، اور 5,30,000 شاید رجسٹرڈ ووٹ تھے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف تھی نہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ اور تحریک لبیک کے درمیان مقابلہ ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیا مقابلہ ہوا ہے، اور ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں کوئی 25-30 ہزار، اتنے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 35,000 ہو جائیں گے، اس سے زیادہ ووٹ کاسٹ نہیں ہوا۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کے کے امیدوار کو فاتح قرار دیا گیا ہے، جبکہ وہاں پہ مبینہ طور پہ تحریک لبیک جو ہے، ان کے جو امیدوار ہیں وہ فاتح تھے، اور جس طریقے سے رزلٹ پولنگ کے بعد جب گنتی کے دوران رزلٹ کو روکا گیا، اور کبھی رزلٹ روک دیا جاتا تھا، کبھی کچھ روک دیا جاتا تھا، تو بالآخر بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا۔ جب 308 حلقوں کا آیا تو اس میں فرق تھا چند ووٹوں کا، ایک پھر پولنگ اسٹیشن کا جو پولنگ بوتھ پولنگ اسٹیشن کا جو نتیجہ ہے اس کو ہولڈ کیا گیا، اور اس میں پھر بیٹھ کے فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں متحدہ قومی موومنٹ کو فاتح قرار دے دیا گیا 65 ووٹوں سے، اور تحریک لبیک کو دوسرے نمبر پہ قرار دیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ایک تو لوگوں کی عدم دلچسپی کا اندازہ کر لیں کہ جب بھی کوئی مین پارٹی نہیں ہوگی تو لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد ایک سیٹ ایم کیو ایم کو دی گئی ہے، اور وہ اس لیے دی گئی ہے کہ آگے جا کے اگر پاکستان مسلم لیگ قاف جو ہے وہ اپنے تیور بدلتی ہے، یا کوئی 2-4 ایم این اے اور بدلتے ہیں، تو اس کی جگہ پہ ایک اضافی سیٹ کا بندوبست کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ایم کیو ایم کو یہ فتح مبارک ہو۔ اب آگے پاکستان تحریک انصاف کو ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے، تو اس میں تو ایک تھوڑی سی رکاوٹ آ گئی ہے، اور وہ یہ تھا کہ 30 دن کے اندر اندر اس کو ذبح کرنا ہے، اور غیر ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں، تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ تمام جماعتوں کو ایک یکساں سلوک کیا جائے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کا بھی یہی کیس ہے، پیپلز پارٹی کا بھی یہی کیس ہے، شاید جے یو آئی کا بھی ہوگا، تو یہ پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ تو پی ٹی آئی کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چل رہی تھی اس کی، تو اس پہ الیکشن کمیشن پاکستان سے کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو نٹ کیا جائے، تو وہ اب ہائی کورٹ میں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، قانون کے مطابق ہوگا، لہٰذا وہاں سے ایک اچھا ریلیف ملا ہے، اور وہ جو 30 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیصلہ کرنے کا حکم تھا، وہ سارے کا سارا ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ریلیف ملا ہے جی۔ دوسری جانب کچھ پالیٹکس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور اس میں خاص طور پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں، اور ایسے متحرک ہوئے ہیں کہ کچھ زیادہ چارج نظر آتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ گئے، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے کافی مفصل باتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ وہاں پہ انہوں نے اور ایک اپیئر ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، دوسرا وہ سوشل میڈیا پہ اپیئر ہوئے اور سوالوں کے جواب دیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے اس وقت معاملات کہ آنے والے دنوں میں تھوڑی سی تیزی آنے والی ہے۔ تو خان صاحب نے ایک تو اتوار کو، کیونکہ پیٹرولیم قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، رکشوں کو لوگ آگ لگا رہے ہیں،
اور تنخواہ دار طبقہ تو بالکل ہی پس گیا ہے، لوور مڈل کلاس یہ سارے کے سارے بیچارے ان کا برا حال ہے، اور تنخواہیں بڑھ نہیں رہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا تو کچھ تنخواہیں بڑھی تھیں، لیکن فی الحال اب معاملات بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں آہستہ آہستہ آگے کی طرف جا رہی ہیں، تو خان صاحب نے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کو کہا ہے کہ وہ اتوار کو رات 9 بجے اپنے اپنے شہروں میں باہر نکلیں، اور کسی ایک پوائنٹ پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے خطاب کریں گے، اور پورے ملک میں ان کا خطاب دکھایا جائے گا۔ ایک کال دی ہے، اس کال سے وہ اندازہ لگائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے مراسلے کے معاملے میں ایگریسولی DDISP آئے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ ڈسکشن چل رہی ہیں، اور اس ڈسکشن کے مطابق ایک رائے یہ ہے کہ فل ڈوز دی جائے، اور جو معلومات ہیں ان کے پاس، اور وہ ایک حلف کے اندر رہتے ہوئے جو معلومات ہیں وہ منظر عام پہ لائی جائیں۔ اور اس سلسلے میں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل کو تو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ اس کا اور اس وقت حکمراں اتحاد ہے اس کے درمیان ایک میچ پڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ ہیں، یہ مراسلہ کے نتیجے میں مارز وجود میں آئے ہیں، اور بیرونی امداد حاصل ہوئی ہے، اس میں عالمی سامراج ملوث ہے، امریکہ کا رول ہے، وہ ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں، اور پھر ادروائز بھی یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ ہے اس وقت PTI کا اور اس موجودہ حکومت کا، تو وہ آپس میں سکور سیٹل کرنے دیں جس طریقے سے بھی ہینڈل کرتے ہیں، لیکن اس کے بجائے کہ وزیر اطلاعات آئیں یا حکمراں اتحاد کی طرف سے کوئی آئے اس کا جواب دے، اس کے بجائے DGISP آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ امپورٹڈ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور میسیج دے رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے، اور اس کا فائدہ پہنچانے کی حکمراں اتحاد کو کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو PTI کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے وہ کافی یہی تھا کہ جناب اب میرا وہ کہتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے، جو اگریسو لوگ تھے، وقت آ گیا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہم بھی کھیلیں، کیونکہ اتنی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر وہ ہم روزانہ ایک پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیں تو اتنا میٹیریل ہے، ہمارے 90-100 دن گزر جائیں گے۔ اور اس میں 2 اوپینین تھیں، لیکن عمران خان صاحب نے اور کچھ ان کے ساتھ جو لوگ تھے، بزرگ لوگ کہنا چاہیے، بڑے بزرگ، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایسا نیریٹو بنے کہ جی ہم شاید کوئی ٹکراؤ چاہ رہے ہیں اداروں کے ساتھ، وفاج پاکستان کے ساتھ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ہمارا یہ پلان نہیں ہے، اس لیے ہم لمیٹڈ جو ہے وہ جواب دیں گے اور ٹارگیٹڈ جواب دیں گے۔ اور پہلا سپیل انہوں نے پھینک دیا ہے، اور اس میں DGISP صاحب کو واضح طور پہ میسیج دے دیا ہے کہ جناب اس گیم میں اگر آپ نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ اس گیم میں آئیں گے تو یہ ادارے کو بھی ڈیمیج کرے گا اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی ڈیمیج کرے گا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پہ اب کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو کچھ آرام کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ ذرا آپ سیٹ رکھیں جی، صبر کریں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ایک بالر ہے، بالر کا مزاج کیا ہونا ہے، وہ جب بھی اس کو بال ملے گی تو وہ تو خاص طور پہ، اور جب اس کی اپوننٹ ٹیم بہت ہی کمزور جا رہی ہو اور کراؤڈ بھی آپ کے ساتھ ہو، اسٹیڈیم آپ کو سپورٹ کر رہا ہو، تو پھر کیا ہوا؟ اگر امپائر اس وقت خاموش ہے تو بالر کا تو کام ہی ہے کہ وہ زور زور سے بالنگ کروائے، باؤنسر مارے، ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ، مزید پریشان کرے، اور پریشان کرے گا تو کراؤڈ آپ کے ساتھ آلریڈی ہے تو کراؤڈ واہ واہ کرے گا۔ لہٰذا خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ گھر پہ تو نہیں میں نے بیٹھنا، تو یہ کام میں نے کرتے رہنا ہے۔ تو یہ سارے کام وہ ضرور کریں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ نظر رکھیں، اور خاص طور پہ پھر یہ ہے کہ اگر اتوار کو جو کہ پیسفل انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس میں اگر رسپانس ملتا ہے تو خان صاحب اتوار کو کچھ مزید 2-4 قدم آگے بڑھیں گے اور کچھ اور 2-4 چیزیں سامنے لے کے آئیں گے، جس سے یقیناً
جو ان کے بقول اس حکومت کو تو نقصان پہنچے گا ہی، لیکن کچھ اور لوگ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ اب ٹائم، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہے، اور ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 18 جولائی تک، 17-18 جولائی سے پہلے کچھ چیزیں پاکستان میں تیزی آنے والی ہے، اور اس تیزی سے آنے سے پہلے چیزوں کو سنبھالا کیسے جاتا ہے۔ تمام اس وقت ارلی وارننگ سسٹم جو ہے ہمارے سسٹم کا، وہ آن ہو چکا ہے، اور سب ہوشیار ہیں، ہوشیار نہیں بلکہ ہوشیار باش ہیں۔ تو پاکستانی قوم کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ بھی جاگتے رہیں اور انتظار کریں، نظر رکھیں، بلکہ انتظار نہ کریں، نظر رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ کچھ ان کے پاس ہے ثبوت کہ کس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے دوران جہازوں میں کیش لایا گیا اسلام آباد ایک پرائیویٹ جہاز کے ذریعے، اور وہ کیش جو ہے وہ مبینہ طور پہ استعمال ہوا تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے، اور وہ پیسہ تقسیم کیا گیا منحرف فریقین میں اور دیگر میں، تاکہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکے۔ اور بڑی کوشش اور محنت کے باوجود 2 ووٹوں سے وہ کامیاب ہوئی تھی، اور اس میں بھی بہت بڑا نمبر نہیں حاصل کر سکے تھے، اور مزید آنے والے دنوں میں یہ نمبر شاید اب اس نمبر میں اضافہ نہ ہو سکے، کمی تو ہو سکتی ہے، اضافہ نہیں ہو سکتا۔ حمزہ شہباز صاحب کی جو ان کے خلاف ہے پیٹیشن، اس کی سماعت چل رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ میں سٹارٹ ہو چکی ہے، ان کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب اور حلف، کیونکہ 20-25 ارکان جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں اور وہ سسٹم میں نہیں ہیں، ان کے ووٹ کم ہو چکے ہیں، وہ مینورٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا انتخاب بھی وزٹر گیلری میں ہوا تھا۔ پھر اب 2 اجلاس چل رہے ہیں، ایک ایوان اقبال میں اور ایک چودھری پرویز الہی صاحب اسپیکر اسمبلی جو ہے، اسپیکر کی عمارت بلڈنگ میں، تو یہ سب کچھ صوبائی جو اسمبلی اس کی بلڈنگ میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود تماشا بنا ہوا ہے۔ تو کوشش کی جا رہی ہے اس سسٹم کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نظر بھی نہ آئیں، اور یہ اس کو تگڑا بھی کیا جائے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر تو ہونا پڑے گا سب کو، اور جب تک وہ ظاہر نہیں ہوں گے تب تک یہ ڈاواڈول ہی رہے گا، اور بالکل ظاہر بھی اس طرح ہونا پڑے گا جیسے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو ظاہر ہوئے تھے سارے کے سارے۔ تو اگر وہ والی سچویشن نہیں آتی تو اس حکمران اتحاد کو مشکلات کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو میں دینے میں کامیاب ہوا ہوں اپنے انداز میں، تو خود بھی ایگزامن کیا کریں اور خود بھی چیزوں کو دیکھا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔